نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 69 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اے میرے بندو، نہ کوئی خوف ہے تم پر آج اور نہ تم سب غمگین ہوگے۔ الذین، وہ لوگ جو آمنو، سب ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، وکانو مسلمین، اور وہ سب تھے فرما بردار۔ اے میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ قیامت والے دن ان متقین کو کہا جائے گا جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، جیسا کہ حدیث میں بھی اس کی فضیلت وارد ہے، بلکہ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کو کمال ایمان کی بنیاد بتلایا گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور وہ فرما بردار تھے۔ ازواجکم سے مراد نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، ان سے کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تم سب خوش کیے جاؤ گے۔ یطاف علیہم بصحاف من الذہب، دور چلا جائے گا ان پر سونے کے تھالوں، دور چلایا جائے گا ان پر سونے کے تھالوں سے۔ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، اور پیالوں سے اور اس جنت میں جو چاہیں گے نفس اسے۔ وَتَلُذُّ الْأَعْيُنُ، اور جس سے لذت محسوس کریں گی آنکھیں۔ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں سب ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہی وہ جنت ہے جو تم سب وارث بنائے گئے ہو اس کے۔ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وجہ سے جو تھے تم سب عمل کرتے۔ لَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے اس میں ہے، فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں میوے ہیں بہت، ان سے تم سب کھاؤ گے۔ ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تم سب خوش کیے جاؤ گے۔ ازواجکم سے بعض نے مومن بیویاں، بعض نے مومن ساتھی، بعض نے جنت میں ملنے والی حورین بیویاں مراد لی ہیں۔ یہ سارے مفہوم صحیح ہیں کیونکہ جنت میں یہ سب کچھ ہوگا۔ تحبرون، وہ فرحت و مسرت جو انہیں جنت کی نعمت و عظمت کی وجہ سے ہوگی۔ دور چلایا جائے گا ان پر سونے کے تھالوں اور پیالوں سے، اور اس جنت میں موجود ہوگا جسے نفس چاہیں گے اور جس سے آنکھیں لذت محسوس کریں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ صحافن، صحفتن کی جمع ہے۔ رقابی، سب سے بڑے برتن کو جفنتن کہا جاتا ہے، اس سے چھوٹا قصعتن جس سے 10 آدمی شکم سیر ہو جاتے ہیں، پھر صفتن، قصعتن سے نصف، پھر مکیلاتن، مطلب اہل جنت کو جو کھانے ملیں گے وہ سونے کی رکابیوں میں ہوں گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس وجہ سے تم عمل کرتے تھے۔ یعنی جس طرح ایک وارث میراث کا مالک ہوتا ہے، اس طرح جنت بھی ایک میراث ہے جس کے وارث وہ ہوں گے، یعنی جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی۔
یعنی نجات سے مایوس۔ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاؤ گے۔ ان مجرمین فی عذاب جہنم خالدین، بے شک سب مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے اور وہ سب اس میں سب نا امید ہونے والے ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر اور لیکن وہ سب تھے خود ہی سب ظالم۔ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ سب پکاریں گے اے مالک چاہیے کہ وہ فیصلہ کر دے ہم پر تیرا رب موت کا۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہے گا بے شک تم اسی حالت میں ہی سب رہنے والے ہو۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، بلا شبہ یقیناً ہم آئے تمہارے پاس حق کے ساتھ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور لیکن وہ تمہارے اکثر حق کو سب ناپسند کرنے والے تھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے، یعنی نجات سے مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ جہنم کے فرشتے پکار کر کہیں گے اے مالک چاہیے کہ فیصلہ کر دے تیرا رب ہم پر موت کا۔ وہ کہے گا بے شک تم اسی حالت میں رہنے والے ہو۔ مالک داروغہ جہنم کا نام ہے، یعنی ہمیں موت ہی دے دے تاکہ عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ یعنی وہاں موت کہاں، لیکن یہ عذاب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی، تاہم اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوگا۔ بلا شبہ یقیناً ہم آئے تمہارے پاس حق کے ساتھ اور لیکن تمہارے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے یا فرشتوں کا؟ پہلی بات زیادہ راجح ہے، اکثر سے مراد کل ہے، یعنی سارے ہی جہنمی، یا پھر اکثر سے مراد رؤسا اور لیڈر ہیں، باقی جہنمی ان کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے اس میں شامل ہوں گے۔ حق سے مراد اللہ کا وہ دین اور پیغام ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے ارسال کرتا رہا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجتے رہے۔ آخری حق قرآن اور دین اسلام ہے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کسی کام کا تو بے شک ہم بھی پختہ فیصلہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ سمجھتے تھے کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں۔ بلا رسولنا لدیہم، ہاں کیوں نہیں ہم سن رہے تھے اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس، یکتبون وہ سب لکھ لیتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد، کہ اگر ہو رحمان کی کوئی اولاد، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے ہوتا اس کی عبادت کرنے والوں میں۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا رب۔ رب العرش عما یصفون، عرش کا رب ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔
کیا انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کسی کام کا؟ تو بے شک ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ابرام ان کے معنی ہے اتقان و احکام، پختہ اور مضبوط کرنا، اضطراب کے لیے ہے، بل کے معنی میں یعنی ان جہنمیوں نے حق کو پسند ہی نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف منظم تدبیریں اور سازشیں کرتے رہے، جس کے مقابلے میں پھر ہم نے بھی اپنی تدبیر کی، اور ہم سے زیادہ مضبوط تدبیر کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے ہم معنی یہ آیت ہے ام یریدون کیدا والذین کفروا هم المکیدون، سورہ طور کی آیت نمبر 42۔ کیا یہ لوگ فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ خود کافر ہی ہے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں؟ ہاں کیوں نہیں، ہم سن رہے ہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھ لیتے ہیں۔ یعنی جو پوشیدہ باتیں وہ اپنے نفسوں میں چھپائے پھرتے ہیں یا خلوت سے آہستگی سے کرتے ہیں یا آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں سنتے؟ مطلب ہے ہم سب سنتے اور جانتے ہیں، یعنی یقیناً سنتے ہیں، علاوہ ازیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے الگ ان کی ساری باتیں نوٹ کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے ہوں اس کی عبادت کرنے والوں میں، کیونکہ میں اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوں۔ اگر واقعی اس کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب مشرکین کے عقیدے کا ابطال اور رد ہے جو اللہ کی اولاد ثابت کرے، یعنی جو اللہ کی عبادت ثابت کر رہے تھے۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، اور پاک ہے عرش کا رب ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اس نے اپنی تنزیہ و تقدیس بیان کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور آپ نے بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی ان چیزوں سے تنزیہ و تقدیس بیان کی جس کا انتساب مشرکین اللہ کی طرف کرتے تھے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، بس آپ چھوڑ دیجئے انہیں کہ وہ فضول بحث کرتے رہیں اور وہ سب کھیلتے رہیں۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِينَ يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ سب جا ملیں اپنے اس دن کو جس کا وہ سب وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہ ہے اللہ جو آسمان میں ہے وہ بھی سچا معبود ہے اور زمین میں بھی سچا معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ نہایت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ جو اس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بس آپ چھوڑ دیجئے انہیں کہ وہ فضول بحث کرتے اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ جا ملیں اپنے اس دن کو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر یہ ہدایت کا راستہ نہیں اپناتے تو اب انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں اور دنیا کے کھیل کود میں لگا رہنے دیں۔ یہ تہدید اور تنبیہ ہے۔ ان کی آنکھیں اسی دن کھلیں گی جب ان کے رویے کا انجام ان کے سامنے آئے گا، اور اللہ وہی ہے جو آسمانوں میں بھی سچا معبود ہے اور زمین میں بھی سچا معبود ہے، اور وہی نہایت حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا معبود کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی اور، بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ایک ہے معبود بھی ایک ہے، اسی کے ہم معنی یہ آیت ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ،
سورہ انعام آیت نمبر 3۔ آسمان و زمین میں وہی اللہ ہے جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ اور بہت برکت والا ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ایسی ذات کو جس کے پاس سارے اختیارات اور زمین و آسمان کی بادشاہت ہو، اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت جس کو وہ اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا، یعنی جہاں وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا دے گا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور نہیں وہ اختیار رکھتے جنہیں وہ سب پکارتے ہیں اس کے سوا، مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ، اس کے سوا سفارش کا مگر وہ جو گواہی دے، بالحق حق کی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ سب علم و یقین رکھتے ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور یقیناً اگر اللہ آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کیا انہیں، وہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں وہ سب بہکائے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے اس کے یا رب کہنے کی، بے شک یہ لوگ وہ سب ایمان نہیں لائیں گے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، پس آپ درگزر کیجئے ان سے۔ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور کہہ دیجئے سلام ہے، پھر جلد ہی وہ سب جان لیں گے۔ اور نہیں وہ اختیار رکھتے جنہیں یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں سفارش کا، مگر جس نے حق کی گواہی دی اور وہ علم و یقین رکھتے ہیں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جن بتوں، پیروں وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ان معبودوں کو شفاعت کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے۔ حق بات سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ اقرار بھی علم و بصیرت کی بنیاد پر ہو، یعنی زبان سے کلمہ توحید ادا کرنے والوں کو پتہ ہو کہ اس میں صرف ایک اللہ کا اثبات اور دیگر تمام معبودوں کی نفی ہے، پھر دل سے اسے قبول کرے اور اسی کے مطابق اس کا عمل ہو۔ ایسے لوگوں کے حق میں اہل شفاعت کی شفاعت مفید ہوگی۔ یہ مطلب ہے کہ شفاعت کرنے کا حق صرف ایسے لوگوں کو ملے گا جو حق کا اقرار کرنے والے ہوں، یعنی انبیاء و صالحین اور فرشتے، نہ کہ معبودان باطل کو جنہیں مشرکین اپنا شفاعت کنندہ خیال کرتے ہیں۔ اور یقیناً آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا، ضرور بالضرور وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر کہاں وہ بہکائے جاتے ہیں۔ اور قسم ہے اس رسول کے یا رب کہنے کی، بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وقیلی میں واو قسمیہ ہے، اور معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول بے شک یہ قوم ایمان نہیں لاتی کی قسم، کہ کافروں کے مقابلے میں ان کی ضرور مدد کی جائے گی۔ بعض مفسرین نے واو کو واو عاطفہ قرار دیا اور کہا ہے کہ اس کا عطف وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ میں ساعہ پر ہے، یعنی وَعِلْمُ قِيلِهِ، اللہ کے پاس ہی قیامت اور اپنے پیغمبر کے شکوے کا علم ہے۔ پس آپ درگزر کیجئے ان سے اور کہہ دیجئے سلام ہے، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے۔ یہ سلام متبارکہ ہے، جیسے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، القصص 58، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ وقالوا سلاما، الفرقان 63 میں ہے، یعنی دین کے معاملے میں میری اور تمہاری راہ الگ الگ ہے، تم اگر باز نہیں آتے تو اپنا عمل
کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، سورہ زخرف آج ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں موجود ہر خیر کو سمیٹنے کی توفیق دے اور ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔